أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسی کی طرف تمہیں سب کو لوٹ کے جانا ہے. وعد اللہ حقا، ازی اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک اس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا. ثم یعیدہ، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے جہنم کا شدید گرم پانی اور دردناک عذاب ملے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ. کیا الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، یہ وجود بڑی نعمت ہے اس کی، اور اس نے روح بھی عطا فرمائی ہے اس بدن کے اندر. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ روح تمہارے بدن کو چھوڑ جائے گی، لیکن پھر دوبارہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ثم یعیدہ، پھر مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے. اور یہ اس لیے لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یعنی جنہوں نے انصاف کیا دنیا میں. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم ارشاد فرمایا انہوں نے وہ کیا، وہ کام کیے، ان احکامات پر عمل کیا. اور جن سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ان سے وہ بات رہے، مطلب وہ دنیا میں انصاف پر قائم رہے. اب اس انصاف کی وجہ سے اللہ رب الجلال جو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ. لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ عطا فرمائے، اللہ جزا دے. تو یقیناً جو اچھا عمل کرے گا اسے اللہ رب الجلال اچھا بدلہ نصیب فرمائے گا، اور جو برا عمل کرے گا یقیناً وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اور فرمایا کہ یہ تو ایمان والے ہیں. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، شدید گرم پانی کا مشروب انہیں پلایا جائے گا. ایسا گرم پانی کہ جو جب وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ تک وہ ہر چیز وہ گرم پانی کی شدت نکال کے باہر پھینک دے گی. ایسا جو ہے وہ ان کے تمام جسم کے اندر پیٹ کو اس کو چیرتا ہوا سب کچھ جو ہے اس کا باہر نکال دے گا. ایسا شدید گرم پانی ہوگا، ایسا جس کا شاید کوئی یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا. بہت زیادہ گرم پانی ہو تو بڑے مضبوط ترین انسان، اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو ایسے واقعات سے، حادثات سے محفوظ و معمول فرمائے، اگر خدا نخواستہ کسی پہ کھولتا ہوا چولہے پہ رکھا ہوا گرم پانی گر جائے، وہ تقریباً بندہ ختم ہو جاتا ہے آدھا اس گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو وہ جہنم کا ایسا پانی. اور فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ پھر ان کے ساتھ بار بار ایسا کیا جائے گا، بار بار ایسا کیا جائے گا. شدید گرم پانی کو پلایا جائے گا. وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے کفر کیا ہے اس کفر کی وجہ سے. تو یہ ایسی بری چیز ہے کفر، شرک،
یہ اللہ رب الجلال کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان نہ لانا۔ اب یہاں پہ پھر یہ دیکھیے کہ ہمیشہ سے، یعنی شروع سے جب آپ قرآن مقدس پڑھیں، جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں یہاں تک، اور آگے بھی جس جگہ بھی عمل کا ذکر ہوگا تو عمل سے پہلے عقیدے اور ایمان کی بات کرنا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات نیک اعمال ہمیشہ ایمان عقیدے کے بعد ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کو ایسی حیثیت حاصل ہے جیسے کہ عمارت میں بنیاد کو حیثیت حاصل ہے، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت کی مضبوطی اسی بنیاد پر استوار ہوتی ہے، اور اگر بنیاد خدا نخواستہ کمزور ہو تو عمارت زیادہ دیر نہیں نکال سکتی بلکہ دھڑام سے زمین پہ آ گرے گی۔ تو ایمان سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، اور عقائد جو ہیں وہ تمام مسلمہ عقائد ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے، ضروریات دین اور اصول دین میں سے ہیں، کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص منکر ہوا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ تمام عقائد قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی صریح نصوص سے آیات مبارکہ سے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، ان تمام آیات مبارکہ سے قرآن مقدس کی ان تمام مختلف آیات سے قرآن کے یہ تمام عقائد بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور ان پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان، صدق دل سے مضبوط یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان رکھنا یہی مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کے بعد اچھے عمل، جو بغیر اچھے عمل کے تو وہ حسن وہ نہیں آ سکتا، اور ایمان اور اچھے عمل یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ایمان بھی ہو، اچھے اعمال بھی ہوں، تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو کفر اور شرک کی، بدمذہبیت کی، بدعقیدگی کی نجاستوں سے محفوظ و معمون ہو۔ والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدره منازل، اور چاند کی منازل کو مقرر فرمایا، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے تفصیل سے یہ نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس ذات نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، اور یہ تمام کی تمام اپنے مدار میں گھومتے ہیں، وقدرہ منازل، اور اللہ وحدہ لا شریک نے چاند کے لیے اس کی منزلوں کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام آیات مبارکہ ہے، جیسے کہ گزشتہ بھی آیت مبارکہ، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہے، اگرچہ یہ بعد سے بعد الموت کے متعلق بھی بیان فرمایا جا رہا ہے، لیکن یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ذات کرنے والی فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کہ وہی کرتا ہے، اور اسی کی یہ قدرت کاملہ ہے۔ جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پھر دوبارہ بھی اسی جسم پر، اسی بدن پہ روح کو بھی واپس کرے، اور گوشت بھی لگا کر دوبارہ جو ہے وہ انسانوں کو زندہ اور قائم کرے، اور ان سے حساب و کتاب ہو، جس نے جو ایمان لایا، اچھا عمل کیا،
تو اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جس نے کفر کیا تو اسے شدید دردناک عذاب سے دوچار کرے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا امتحان ہے کہ ہمیشہ امتحان کا یہ اصول ہے کہ اس میں پیپر آؤٹ نہیں ہوتا، پیپر آؤٹ ہو جائے تو پھر امتحان کا مزہ نہیں رہتا دنیا میں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں آخرت کے امتحان کا یہ پیپر بھی آؤٹ کروا رکھا ہے، یعنی سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل کا رستہ ہے۔ اب اور یہ عالم اختیار بھی ہے، یہ عالم جبر نہیں، عالم جبر وہ ہوگا مرنے کے بعد، اس وقت کسی کی نہیں چلے گی۔ اب انسان کو قوت ارادہ بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ متحرک بالارادہ ہے، جو اچھا برا کام کرتا ہے یہ اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ جبر نہیں ہے۔ یعنی جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار جو تقدیر میں لکھا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے، جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کریں گے، آئندہ جتنے بھی لوگ آئیں گے جو کچھ کریں گے کرنا ہے انہوں نے، یہ اللہ کے علم میں تھا، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نئی چیز اس کے علم میں آتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں تھا کہ ہم یعنی جتنے بھی بعد کے قیامت تک کے لوگ آئیں گے ان سب نے ایسا ایسا کرنا ہے، تو اسے جو ہے وہ لکھ دیا گیا، اس کا نام تقدیر ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ لکھ دیا گیا کہ اسی کے مطابق انہوں نے چلنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں تھا، وہ لکھ دیا گیا۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ عالم اختیار ہے، اس پہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہر شخص برائی کے یعنی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اس کی طرف جاتا ہے، کئی دفعہ پیچھے ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوتا ہے۔ لیکن اچھائی کی طرف جائے وہ جی اچھے کام تو پتہ نہیں نیک لوگ ہی کریں گے، ہم سے تو نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں رستے اختیار دے دیے اور دونوں کے متعلق اختیار بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ جبر نہیں ہے کہ محض انسان پتھر کی طرح ہو تو بس پتھر کا پتھر ہی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ عالم اختیار ہے، عالم جبر وہ ہوگا تو اس میں پھر اختیار نہیں ہوگا، تو جو یہاں پہ کیا ہے اس کے مطابق جزا اور بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور ضیاء سے مراد جو ہے وہ ذاتی روشنی، جیسا کہ مشہور بھی ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، اس سے جو ہے وہ چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو ضیاء سے مراد اس آیت مبارکہ میں ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے، جیسے چاند کی روشنی سورج سے حاصل کی ہوئی ہے، تو جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ یعنی جو چاند کی روشنی ہے اس کو نور کہا جائے گا، اور جو سورج کی روشنی ہے اس کو ضیاء کہا جائے گا، کیونکہ ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں، اور یہی سورج کی اپنی روشنی بھی ہے، اور چاند میں جو روشنی ہے یہ بھی سورج کی وجہ سے ہے، لہذا جب سورج کی روشنی کی بات ہوگی تو اس کو ضیاء، اور جب چاند کی روشنی کی بات ہوگی تو اسے نور کہا جائے گا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہیں، ہر برج کے لیے 1/3 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں، ورنہ ایک رات چھوٹتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو۔ اس چاند کی منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے، تو دونوں دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی قدرت کے دلائل واضح ہوتے ہیں، ثابت ہوتا ہے اس سے کہ کیسا یہ سلسلہ ہے، کیسا یہ زبردست نظام ہے عالم کا، کہ ہر چیز ایک تو اپنے مدار میں چل رہی ہے، نہ کسی کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے۔ ان دریا اور سمندروں کو دیکھ لیں، حیران ہو جاتا ہے آدمی، عقل پریشان ہو جاتی ہے
اور اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر یقین مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. یقیناً کوئی ذات ایسی ہے جس کے حکم سے یہ سب کی سب چیزیں اپنے مدار میں چل رہی ہیں. جیسا کہ آپ سمندر اور دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں جاتے ہی نہیں، اپنے ایک جو ہے وہ مخصوص حد میں بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. حالانکہ زیادہ حصہ اس دنیا میں پانی کا ہی حصہ ہے، خشکی کا تو کم حصہ ہے. تو سب کی سب چیزیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کو ظاہر فرماتی ہے. ایک ایک چیز اس کی قدرت کو ظاہر فرماتی ہے. یہ پرندے دیکھیں کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ اسی کی قدرت ہے جس کی توفیق سے اور جس کی مدد سے یہ چل رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ جہاز کو دیکھیں، انسان نے غور و فکر کیا، اس پرندے کو دیکھا اور پرندے کی شکل کا جو ہے وہ لکڑی لوہا اور ان تمام چیزوں کو ملا کر اس نے جہاز ہوا میں اڑا دیا. تو اب یہ تمام چیزیں یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی مدد اور اس کی منشا کے مطابق چل رہا ہے. بغیر اس کی توفیق اور اس کی چاہت کے کچھ بھی نہیں چل سکتا. یہ جو ہوا میں اتنے جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے جہاز کیسے جا رہا ہوتا ہے اپنے ایک سلسلے میں، اور اتنی ہوا میں اس کی جو ہے وہ ہزاروں فٹ زمین سے بلندی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی توفیق سے اور اللہ ہی کی مدد سے یہ اپنے زندگی کے یا اس دنیا میں جیسی یہ مادی زندگی ہے تو اس میں یہ چل رہے ہیں، یہ اسی کی توفیق ہے. پرندوں کو دیکھیں، ان درختوں کو دیکھیں کہ آدمی جو ہے وہ ایسی چیز ڈالتا ہے زمین میں بیج، جسے بیج کہا جاتا ہے، لیکن وہ پھر وہاں سے وہ کیسے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے اور اتنا تناور درخت بن جاتا ہے اور کئی 100 سال بھی وہ قائم رکھے. ایسے جو ہے وہ درخت بھی موجود ہیں. اسی طرح سے انسان ہے، چل رہا ہے. اور یہ آسمان دیکھے آدمی کھلی جگہ پہ بے شک چلا جائے، یہاں پہ دیکھے کہ اس کے نیچے کوئی ایسی چیز ہی نہیں. جیسا جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ نظام عالم ہے تو یہ خود بخود نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے. میں نے پہلے بھی مرتبہ مثال عرض کی تھی کہ بلب جو ہے وہ 1879 میں یعنی 1879 میں ایڈیسن نے اس کو ایجاد کیا، بجلیوں تاروں یہ تمام چیزوں کے ساتھ بہت سارے تجربات کے بعد. اور دوسری جانب جگنو ہے، جگنو رات میں دیکھیں کیسے اس کی لائٹ جلتی ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی عقل. اور یہ اب چھوٹی سی چیز ہے بلب، اس کو تو ایک انگریز نے بنایا اور سائنس اس کو مانتی ہے، لیکن یہ نظام اتنا بڑا کائنات کا یہ خود بخود چل رہا ہے. جیسے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی آپ کی عقل. ایک چھوٹا سے بلب کو انگریز کو ماننے کے لیے تو چھوٹے سے بلب کے متعلق پوری پوری کتابیں لکھ دی کہ بلب ایجاد کر دیا، لیکن وہ قدرت نہیں دیکھتے کہ ایک نازک سا کیڑا ہے، وہ اٹھتا بھی ہے اور کتنی اگر بہت اندھیرا ہو تو وہ کیسی روشنی پیدا کرتا ہے. اور باقاعدہ جو ہے وہ اللہ نے کیسا سسٹم اس میں پیدا فرمایا ہے اور وہ خود بخود بن گیا. یہ کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود سب کچھ چل رہا ہے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، وہی ذات ہے کہ جس کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اسی کی قدرت سے یہ تمام نظام عالم جو ہے وہ انتہائی مضبوط اور منظم طریقے سے چل رہا ہے. چاہے سورج ہے، ہزار کروڑ ستارے ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے نہیں. سورج کبھی چاند کے ساتھ نہیں ٹکرایا، کبھی ستاروں کے ساتھ نہیں ٹکرایا. اسی طرح سے اپنے مدار میں دن بھی ہو رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے. یہ کون ہے کرنے والا؟ ایک بلب کو تو ایجاد کرنے والا ایک انسان ہے، لیکن اس طرح یہ بڑا نظام عالم چلانے والا کوئی بھی نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کی یہ قدرت کاملہ ہے. اور اسی قدرت کو اللہ وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمائی، بلکہ حق کے ساتھ انہیں پیدا فرمایا تاکہ ان سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں. اور اللہ جل شانہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نفع اٹھائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم حیض، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ جل شانہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب. ابھی مدارس اسلامیہ میں بڑی بڑی مدارس میں علم حیض، علم منطق، فلسفہ تو ہے ہی ہے، علم ریاضی اور علم فلکیات کے باقاعدہ شعبہ
جا کے ہیں وہ قائم ہیں مدارس اسلامیہ میں، اور اس دور میں صاحب کیونکہ علم سے دوری ہے، مدارس کے علم کو پڑھنے کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے علماء ہیں کہ جو وہ پرانی صدیوں سال پرانی وہ علم حساب پہ، جیسا کہ خلاصۃ الحساب، علم حساب کے جتنے بھی اصول اور قواعد ہیں وہ باقاعدہ علم میراث سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عربی زبان میں لکھی ہوئی، وہ منطق، کیونکہ علم فلسفہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک علم موسیقی ہے، ایک علم ریاضی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ علم منطق ہے۔ تو اسی طرح سے علم حیات ہے، علم انسا ہے، علم فلکیات ہے، یہ پڑھائے جاتے تھے دور میں۔ اب بھی ایسے جو راسخ فی علم علماء ہیں جنہوں نے پوری زندگی انتہائی محنت کے ساتھ بزرگان دین سے دین پڑھا ہے، وہ یہ علم آسان نہیں، انتہائی مشکل ترین علم ہے، پڑھانے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے استاد صاحب بھی تھے، استاد صاحب جو ہے وہ فرماتے تھے کہ پڑھ لو مجھ سے، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہ پڑھ سکے۔ ایسے ہے علماء اب بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہمارے مزاج اس قسم کے بدل چکے ہیں کہ اب ہم ان مدارس کی طرف نہیں جاتے، ورنہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی اگر یہ علوم پڑھا ہوا بھی ہو تو یونیورسٹیوں کے علوم سے بہت زیادہ آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے نا کہ اس وقت کہ جب یورپ میں کسی کو اگر سر درد ہو جاتا تو یورپ والوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ سمجھتے کہ اس کو روحوں نے پکڑ لیا، روحوں کا ایکسپریسر ہو گیا ہے، تو وہ خاص آدمی کے پاس لے کے جاتے جو سر سے اس کی گڑا رکھ کے اوپر سے ہتھوڑے مارتا تھا کہ روحیں سے بھاگ جائیں۔ یورپ والوں کی جہالت کا ایک وقت میں یہ عالم تھا، اور اس وقت جابر بن حیان اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے مسلم سائنسدان اور فلسفی تھے وہ کیسے کیسے تجربات کر رہے تھے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کی کیا کیا خدمات ہیں۔ اور ابن سینا جیسے لوگ بھی جو مسلم فلسفی اور سائنسدان یہ لوگ گزرے ہیں، آج بھی ان کی کتابیں یورپ والے اٹھا کے لے گئے، انگلش میں ترجمے کر کے ان کی یونیورسٹیوں میں آج بھی وہ ہم مسلمانوں کی کتابیں شامل نصاب ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، صرف نام بدل دیے۔ کیونکہ میں نے ایک آدمی کو ایسے ہی کہا تھا، میں نے کہا وہ لوگ چور ہیں، ہم سے وہ سب کچھ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا چور نہیں ہم کمزور تھے۔ تو میں نے کہا آدمی کمزور ہوتا ہے تبھی تو چور چوری کرتا ہے۔ اگر مسلمان نے اپنا ورثہ کھو دیا ہے تو یہ ہمارے آج دیکھیں علم ہم سے چھوٹ گیا، ہم بہت زیادہ پیچھے تھے، ورنہ مسلمانوں کی کیسے روشن اور زبردست تاریخ ہے۔ آج ہم علم سے ایسے دور ہوئے، ایسے دور ہوئے، ایسے پھٹ کے کہ آج جو یورپ جائے یا نہ جائے، عام آدمی چھوٹے سے ذہن سے مراد کہ جو اتنا پڑا ہوا نہ بھی ہو، وہ کہتا ہے یار یورپ کی یہ تو یورپ کی وہ اور سارا کچھ، لیکن اصل چیز دین ہے۔ وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، کیسا زبردست شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ یعنی مجھے یہ یورپ کی جتنی بھی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں، ان کا یہ سسٹم، ان کا یہ سارا نظام، یہ مجھے بھی وہ اس سے حیرانی نہیں کیا جیسے لوگ جاتے کہتے یار یورپ تو کہتے وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ جناب حضرت رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی خاک اور مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ جس جگہ مدفون ہیں نجف اشرف میں، وہ اس کی ان جگہوں کی مبارک جگہوں کی خاک میری آنکھ کا سرما تھا، اور اتنا اعلیٰ سرما ہو تو پھر انگریز کا یہ جلوہ یہ کیسے کسی کوئی آنکھ کو، کسی کی نظر کو جو ہے وہ خیرہ کر سکتا ہے۔ اصل چیز دینداری ہے، اصل چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، آج بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اکثریت طور پہ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے مزاج بدل چکے ہیں۔ بہرحال اللہ رب الجلال مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ عظمت اور وہ مقام جو ہم کھو چکے ہیں، اللہ رب الجلال ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے تاکہ ہم دوبارہ اپنے اس مقام کو حاصل کر سکیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمایا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی ربوبیت
اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے۔ اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر ان دلائل کو قائم فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ جل شانہ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں، درخت، ان سب میں اللہ رب ذوالجلال نے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں رکھی ہیں، اور ان میں یہ موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم اور قدرت والی ذات ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، شرک اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ سائنسدان لوگ ہیں جو کائنات میں تفکر و تدبر کر رہے ہیں، کئیوں کو اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، جو کہ اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جتنے بھی سراغ میں، جتنے بھی کھوج میں، جتنے بھی جو ہے وہ تحقیق میں، غور و فکر میں ہم بڑھتے جاتے ہیں، ہمیں ایک ہی ذات نظر آتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک سائنسدان جو کہ اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، جب وہ ان چیزوں میں غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے، اور کئی ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے اللہ نے انہیں مالا مال فرمایا، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے تو یہ مزید اہل ایمان کے لیے اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں دیگر دور دراز علاقوں میں، شہروں میں خوبصورتی دیکھنے کے لیے، تو وہ پہاڑ اور پانی کا رنگ اور یہ خوبصورتی، یہ کائنات کا حسن، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے، اس سے ایمان مزید تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا فرمایا اور یہ کیسے نظام عالم چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو بھی میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا، متقین کا ذکر فرمایا، کیونکہ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا کا انکار کر دیا۔ کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، سائنس کر رہے ہیں اب بھی ملحد، اور یہ تحریہ لوگ، یہ سب کے سب ایسے ہیں، اور سائنس کے بڑے ان کو یقین ہے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے ہدایت کی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔